شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے رتبے بلند کرے، کیا شخصیت تھی. ریل میں سفر کر رہے تھے، ایک سردار جی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ بیچارے اٹھ کے گئے ٹوائلٹ. وہ سوچھ بھارت کی ریلوں کے ٹوائلٹ کا حال آپ جانتے ہیں. وہ بیچارہ سردار جی واپس آ گئے تو اور آتے ہی بڑبڑ کرنے لگے کہ کتنے بے ایمان لوگ ہیں اور اتنا گندا ٹوائلٹ ہے، کوئی جا ہی نہیں سکتا، کوئی صفائی کا انتظام نہیں ہے. حضرت مدنی خاموش سنتے رہے، کچھ نہیں بولے. 2-1 منٹ کے بعد، 2-4 منٹ کے بعد حضرت مدنی اٹھے اور جا کر پورا ٹوائلٹ صاف کیا، اچھی طرح دھویا، گندگی کو ہٹایا، صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد آئے اور آ کر کہنے لگے بھائی صاحب اب آپ چلے جائیں. تو کہا نہیں ابھی تو ہو کے آیا ہوں میں، بہت گندا ہے. تو ان کا نہیں، آپ جائیے، تو آپ جائیے دیکھیے. کبھی زندگی میں ایسا سوچا کہ یہ کام ایک بار ہم بھی کر لیں، کسی انسان کو راحت مل جائے. ہم کیلا کھا کے یوں پھینک دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے کہ کسی کا پیر پڑ جائے گا، وہ پھسل جائے گا، اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. بالکل خیال نہیں کرتے. اس لیے خیال نہیں کرتے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں. اگر ہم اصلی مسلمان ہوتے تو کبھی کیلے کوئی چھلکے کو اس طرح نہ ڈالتے کہ جہاں کسی کا پیر کے نیچے وہ آ سکتا تھا. ہمارے اکابر علماء میں اور اساتذہ میں ایک شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے. ایک بار ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب. اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب نے سوچا کہ میں خدمت کروں، دسترخوان پہ جو کچھ ہے اس کو لے جا کے پھینک دوں. تو وہ سمیٹنے لگے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا نہیں آپ بیٹھے اتنا. پھر انہوں نے ہڈیوں کو الگ کیا، بوٹی کے ریزے کو الگ کیا، چاول کو الگ کیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا اس کو الگ کیا، سب کو سمیٹا اور اس کے بعد لے کے چلے اور کہا شفیع صاحب آئیے میرے ساتھ. وہ گئے اور لے جا کر باقاعدہ انہوں نے پھر ڈالا اس جگہ پر سبزی کے چھلکے کو، سبزی کو ڈالا، پھلوں کے چھلکے کو ڈالا، جہاں گائے بکری وغیرہ کھڑی تھی اس کی غذا بن جائے گی. اور بوٹی کے ریزے اور ہڈی وہاں ڈالی جہاں بلی یا کتے میں اسے کھا جائیں گے. اور فرمایا کہ میں الحمدللہ پچھلے 30 سال سے میرا معمول ہے، میں کبھی دسترخوان پہ بچی ہوئی کسی چیز کو ایسے ہی نہیں پھینکتا. اور پھلوں کے چھلکوں کو تو میں اپنے پڑوسیوں کو جب پھل کھلا سکتا ہوں تب تو میں پھلوں کے چھلکوں کو اس طرح ڈالتا ہوں، لیکن میں اس طرح نہیں ڈالتا. پھلوں کے چھلکوں کو بھی کسی جانور کو کھلا دیتا ہوں. میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ کسی غریب کا دل پھلوں کے چھلکوں کو دیکھ کر کہیں ٹوٹ گیا، اس کے گھر کے بچوں کا دل خیال ہوا کاش ہمارے ابا کے پاس بھی اتنے پیسے ہوتے کہ وہ بھی ہم کو آم لا کے کھلا سکتے. ان نازک احساسات کا خیال، یہ نازک باتوں کا خیال، یہ دین کی معراج ہے. یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ بہت حیرت سے سن رہے ہوں گے یہ باتیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ تو چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان کی سیر کرنے کے لیے آئے تھے، تصوف کے ایسے نکات سننے کے لیے آئے تھے. تصوف ہے کیا؟ حقیقتاً تصوف کیا ہے؟ دل بدستاور کہ حج اکبر، انسان کسی انسان کے دل کو رکھ لینا، یہ حج اکبر کا ثواب ہے. اس میں نرم دل بننا، حساس انسان بننا، آواز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، شور سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہم مسجد میں آوازیں بلند کرتے ہیں،
ایک دوسرے کے چپل پہن کے چلا جانا، یہ اس بات کی، اس کا بھی یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام کو سمجھے ہوئے نہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کے چپل پہن کے میں جا رہا ہوں وہ اپنے چپل کو تلاش کرنے کی وجہ سے پریشان ہو. فرض نماز ختم ہوئی، آپ کو سنت و نفل پڑھنی ہے. اگر آپ اسلام کو سمجھے ہوئے ہیں تو آپ نماز سنت و نفل ایسی جگہ پڑھیں گے جہاں کوئی کھمبا آپ کے سامنے ہو، تاکہ آپ کے سامنے سے نکلنے والے کو تکلیف نہ ہو. انتظار نہ ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے اسے کوئی ریل پکڑنی ہو، لیکن اچھے اچھے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دینداری خضرو گھاس کی طرح ہے. دیکھو سمجھو اس بات. ایک تو وہ گھاس ہوتی ہے، وہ پودے ہوتے ہیں جو خود سے نکلتے ہیں، وہ الٹے سیدھے ٹیڑھے مڑے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے وہ گارڈن جس میں مالی کی نگرانی ہوتی ہے، مالی کی کینچی لگتی ہے، مالی برابر برابر کرتا ہے. وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے وہ چمن. گھاس وہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے، لیکن اس گھاس کو مالی کی قینچی نہیں لگی، اس چمن کو مالی کی قینچی لگ گئی. ہماری دینداری اگر مالی کی نگرانی میں ہو تب وہ خوبصورت چمن بنتی ہے، اور ہماری دینداری خود سے ہو، خود رو گھاس کی طرح، تو وہ جنگل بنتی ہے، جنگل. تصوف کیا ہے؟ تصوف یہ ہے کہ اپنی شخصیت اور پوری شخصیت کو، اپنی پوری زندگی کو کسی کی نگرانی میں دینا، کسی کو حق دینا کہ آپ مجھے ٹوکیے، آپ مجھے سمجھائیے، آپ مجھے بتائیے. اس زمانے میں اول تو اصلاح کی طلب 99% لوگوں کو نہیں ہوتی. برا نہ ماننا، اصلاح کی طلب نہیں ہوتی. اور طلب اتنی ہوتی ہے، اتنی کچی ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی بات کو ٹوکے تو برا لگ جاتا ہے. اسی لیے مشائخ، اب بیچارے ہمارے مشائخ نے ٹوکنا ہی چھوڑ دی کہ یہ تو اتنے نازک مزاج لوگ ہیں کہ ان کو کوئی بات اگر کہیں گے تو ان کو برا لگ جائے گا. حالانکہ میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، برسہا برس کسی کی نگرانی میں رہے بغیر اور کسی کی ڈانٹ سہے بغیر اور کسی کی مار سہے بغیر، میں صاف کہتا ہوں اصلاح ممکن نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں اب جو تحمل رکھتا ہو. اسی لیے علماء نے، مشائخ نے بھی آنکھیں بند کر لی. عام مجمع میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور جس کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتا کہ یہ بات اس کے لیے کہی جا رہی. ہر شخص سمجھتا ہے بہت اہم بات ہے. ماشاءاللہ حضرت نے آج بہت اہم بات کہی. جناب وہ اہم بات آپ ہی کے لیے کہی تھی، جو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں آنے والے مجمع کے لیے بہت مفید بات ہوئی. مجمع کو آپ بھول جائیے، آپ کے لیے ہے یہ بات.